نیپرا نے فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے بلز میں ریلیف ملے گا۔ لائف لائن صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ نیپرا نے 1 جنوری سے فی یونٹ بجلی کی قیمت ₹1.79 بڑھا دی۔ جنوری 2026 سے فی یونٹ بجلی کی اوسط نرخ ₹33.38 مقرر کر دیے۔ فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ اطلاق وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد ہوگا۔ اس وقت ملک میں نافذ العمل فی یونٹ بجلی کے اوسط بنیادی نرخ ₹31.59 ہے۔ سندھ، پنجاب اور کے پی کے مختلف علاقوں میں شدید دھند معاملات متاثر۔ موٹر وے M1 پشاور سے غازی ہزرو انٹرچینج تک بند، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے بالکسر، M3 فیضپور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیا سے شیر شاہ تک بند، موٹر وے M5 سکھر سے ملتان اور M14 کھڑپہ سے عیسیٰ خیل تک بند۔ بہاولپور میں دھند کے باعث ٹرک اور 2 گاڑیوں میں ٹکر، 3 افراد زخمی۔ انڈس ہائی وے پر حد نگاہ 0۔ امریکی شہر منیاپولس میں امیگریشن چھاپے کے دوران فائرنگ سے خاتون ہلاک، ICE ایجنٹ کی فائرنگ سے خاتون ماری گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ICE افسر کی فائرنگ بظاہر دفاع میں تھی، خاتون نے افسر کو گاڑی سے کچلا، خاتون بے نظمی، مزاحمت اور رکاوٹ ڈال رہی تھی، ICE افسر نے خود کو بچانے کے لیے فائرنگ کی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ 2027 کے لیے امریکی فوجی بجٹ $1.5 ٹریلین ہونا چاہیے۔ سینیٹرز اور سیاسی نمائندوں سے مذاکرات کے بعد فیصلہ کیا۔ موجودہ خطرناک حالات میں ملک کے مفاد میں یہ فیصلہ ضروری ہے۔ اسپیکر جانسن نے کہا کہ ٹرمپ 24 فروری کو اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب کریں گے۔ امریکہ نے بحیرہ اوقیانوس میں روسی پرچم والا آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ روس کا شدید احتجاج، امریکی حرکت کو بحری قزاقی قرار دیا، کہا روسی آئل ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں تھا، جہاز پر موجود روسی عملے کی حفاظت اور ان کی روس واپسی یقینی بنائی جائے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی کارروائی کے وقت اطراف میں روسی بحریہ کے جہاز اور آبدوز بھی موجود تھی۔ امریکی ملٹری کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ آئل ٹینکر کو امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر قبضے میں لیا گیا۔ روسی جہاز پر قبضے میں برطانیہ نے بھی امریکہ کی مدد کی۔ برطانوی وزارت دفاع کا اعتراف۔ لوگوں کو حکومت کے پاس نہیں، حکومت کو لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ پنجاب میں گورننس کا یہی ماڈل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب سے خطاب، کہا پنجاب میں اب فعال حکومت ہے، پنجاب مسائل پر ری ایکشن نہیں دیتا، ان کے پیشگی حل کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اس وقت پنجاب میں فیلڈ اسپتال گاؤں گاؤں جا کر علاج کر رہے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جھنگ میں کارڈیالوجی اسپتال بنے گا؟ ستھرا پنجاب کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے۔ ہیلتھ انسپیکٹرز کی صورت میں پنجاب کی مائیں بہنیں صوبے کی تقدیر بدل دیں گی۔ مریم نواز کا کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کی تنخواہیں بڑھانے کا وعدہ۔ موٹر وے M1 پشاور سے غازی ہزرو انٹرچینج تک دھند کی وجہ سے بند، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے بالکسر انٹرچینج، M3 فیضپور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیا سے شیر شاہ، M5 سکھر سے ملتان اور M14 کھڑپہ سے عیسیٰ خیل تک دھند کی وجہ سے بند۔ دھند کی وجہ سے انڈس ہائی وے پر حد نگاہ 0۔ اسلام آباد میں گھڑے میں گر کر 3 سالہ بچے کی موت کا معاملہ، ترجمان CTD کے مطابق واقعہ قبضے کی جگہ پر بنائی گئی مہر آبادی میں پیش آیا۔ مہر آبادی میں کھدائی کر کے سیویج کے لیے گڑھا بنایا گیا تھا۔ پلاٹ میں کھدائی کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ نائجل فراج نے لندن میئر کے انتخاب کے لیے مسلم امیدوار لیلا کننگھم کو میدان میں اتار دیا۔ ریفارم UK کے نائجل فراج کی مصری نژاد لیلا کننگھم کے ساتھ پریس کانفرنس۔ لیلا کننگھم کی میئر لندن صادق خان پر تنقید، کہا لندن کو اصلاحات کی ضرورت ہے، منتخب ہو کر جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گی۔ چاقو کے جرائم، منشیات، ڈکیتی، شاپ لفٹنگ اور ریپ سے نمٹنے کے لیے پولیس کو واضح ترجیحات دوں گی۔ کامیاب ہونے کی صورت میں الٹرا لو ایمیشن زون ختم کرنے کا وعدہ۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری، 11 روز سے جاری مظاہروں میں اب تک 2 سیکیورٹی اہلکار سمیت 36 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 2000 سے زائد گرفتاریاں ہوئیں۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے خبردار کیا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے
حکومت مخالف مظاہرین کی حمایت پر خاموش نہیں رہے گا۔ ایران میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے جرم میں ایک شخص کو سزائے موت دے دی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور وینزویلا $2 ارب کا تیل امریکہ برآمد کرنے کے معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ وینزویلا کے عبوری حکام 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کے حوالے کریں گے۔ تیل مارکیٹ ریٹ پر فروخت ہوگا اور رقم ٹرمپ کے کنٹرول میں ہوگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق وینزویلا سے خام تیل امریکہ میں ریفائنریز کو برآمد کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ امریکی تیل کمپنیز کے سربراہ وینزویلا میں سرمایہ کاری پر گفتگو کے لیے آج وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں لاکھوں افراد کا امریکی حملے کے خلاف مظاہرہ، نعرے بازی، صدر نکولاس مادورو اور ان کی اہلیہ کی واپسی کا مطالبہ۔ احتجاجی مظاہرین نے وینزویلا کے پرچم اور صدر مادورو کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ امریکی حملے میں ہلاک فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وینزویلا میں 7 دن کے سوگ کا اعلان۔ عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے کہا، وینزویلا ایک پرامن ملک ہے، اس پر ناجائز حملہ ہوا، پرامن شہری غیر ملکی جارحیت کا نشانہ بنے۔ برف باری کے بعد برطانیہ کو طوفان کوریٹی کا سامنا، تیز ہواؤں، بارش اور مزید برف باری کی پیش گوئی۔ طوفان جنوب مغرب انگلینڈ میں جمعرات کی دوپہر کو ٹکرائے گا۔ کارنیوال اور آئل آف سسلی میں 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ املاک کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ طوفان سے انگلینڈ اور ویلز کے بیشتر حصے متاثر ہوں گے۔ یورپ میں بھی موسم کی شدت برقرار۔ شکپول ایئرپورٹ ایمسٹرڈیم اور چارلز ڈی گال ایئرپورٹ پیرس سے سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ عرب امارات میں 18 سال کی عمر قانونی بلوغت قرار، نیا قانون نافذ۔ 18 سال کے نوجوان سرپرست کی اجازت کے بغیر مالی قانونی فیصلے کر سکیں گے۔ 18 سال کے افراد معاہدے کرنے، قرض لینے، جائیداد خریدنے کے مجاز۔ 15 سال کے افراد عدالتی اجازت سے اپنے اثاثے خود سنبھال سکیں گے۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات۔ دہشت گردی اور جرائم کے خلاف مشترکہ اور فوری ردعمل کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور پولیس کی استعداد بڑھانے کے لیے ٹریننگ ایکسچینج پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد میں خصوصی پروٹیکشن یونٹ کے قیام سے متعلق آگاہ کیا۔ چینی وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔